بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی دینے کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ ہم اور آپ کو سکھایا، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے کا سلیقہ ہم اور آپ کو بتلایا، اور جو تعلیمات لے کر آئے خود اس پر آپ نے عمل کر کے دکھلایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ اور ایک اسوہ بنا کر پیش فرمایا کہ جب کبھی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت محسوس ہو رہنمائی کی، ہم آپ کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی کے حالات کو دیکھ لیں، آپ کے اقوال اور فرمودات کو سن لیں، تو وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائیں۔ حاضرین گرامی، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، یعنی 7 باتیں بتائیں کہ جن پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں، جن کا خیال ہمیشہ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ ان 7 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت براء بن عازب نے ایک چیز یہ بھی ذکر کی، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو مظلوم کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جب سماج میں کسی پر ظلم ہو، کسی بھی انسان پر زیادتی ہو، تو پھر اس مظلوم کی مدد کرنا یہ سماج پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سماج میں سے کوئی اس مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مظلوم کا سہارا بنتا ہے، تو پھر یہ فرض پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، ظالم کو روکنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ساری امت کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گنہگار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہو جو ہمارے اطراف و اکناف ہے، اور ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ بات ہو کہ ہم ظالم کو روک سکتے ہیں یا ظلم کرنے والے کو منع کر سکتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں، مظلوم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہم نے مدد نہیں کی تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں پورا سماج، پورے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا حکم دیا کہ وہ نصر المظلوم، مظلوم کی بھی مدد کی جانی چاہیے۔ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے بڑی اہم تعلیم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ظلم سماج میں کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ، یہ بھی ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، بڑی لمبی کہانی، اور یہ ظلم وہیں تک نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بڑا ظلم ہم کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہم اور آپ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم آپس میں ظلم کرتے ہیں، تو پھر ظلم کی سزا کے طور پہ بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہم پہ مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہم سب کا ہے، ایک تو اس لیے کہ قبلہ اول کا مسئلہ، اور دوسرے اس لیے کہ ہماری اپنی زندگیوں کے روزمرہ کے معاملات سے جڑی بات ہے کہ ہماری اور آپ کے سماج میں جہاں کہیں کسی پر بھی کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، کوئی بھائی اپنے بھائیوں پر یا بہنوں پہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی ایک رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی طاقتور صاحب اختیار صاحب اقتدار اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ غلط عام طور پہ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، کئی بار چھوٹے لوگ بڑے لوگوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم ہمیشہ طاقتور ہی نہیں کرتا، کئی بار چھوٹے لوگ بڑے لوگوں پر بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم جہاں کہیں ہو، جیسا بھی ہو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کی فکر ہمارے اور آپ کے سماج میں کتاب و سنت کی ایک ایسی تعلیم ہے کہ ہر حال میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ظالم بنانے سے بچاؤ، ظلم کرنے سے بچاؤ۔ تمہاری ذات سے، تمہاری شخصیت سے کسی آدمی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ذات سے آگے اپنا گھر، اپنا سماج، اپنی بستی، اپنا محلہ، خاندان، قبیلہ، اور پھر دنیا میں جہاں کہیں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، اگر کسی مظلوم کو دیکھتے ہو تو مظلوم کا سہارا بننے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، آج کے خطبے میں
آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ ان صورتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم مظلوم کی مدد کرنا چاہیں تو پھر ہم کیسے مظلوم کی مدد کریں؟ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئی، ان میں سے کچھ منتخب اور نمایاں باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ان باتوں کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ ان سے اللہ کی بندگی کرنے کے راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں. سماج میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اور ان دونوں کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن سکتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہم اور آپ، اور کرنا ہے ہمارا آپ کو، تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کی پہچان صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے مظلوم کو پہچاننے کی کوشش کرو. دیکھیں ہمارے سماج میں بہت بڑی کمزوری وہ کیا ہے، جو آدمی ہمیں آ کر اپنا قصہ سناتا وہی مظلوم ہے، وہ سامنے والا ظالم ہے. ہمارا اپنا رشتہ دار خاندان قبیلے کا وہ اگر سناتا وہی مظلوم ہے، سامنے والے ظالم ہے. اور اتنا ہی نہیں، جس آدمی کے اندر پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو جتنا پروپیگنڈا کرے وہ اتنا بڑا مظلوم ہے. اور جیسے آج آپ دیکھیں نا، ظالم ظلم کر دیتا ہے، میڈیا کے سہارے خود مظلوم بن جاتا ہے. یہ خود کرتا ہے، میڈیا کا سہارا لے کر مظلوم بھی بنتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات اسلامی شریعت کی یاد رکھنا اللہ کے بندو. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کر کے مظلوم بن جاتا ہے، اور مظلوم پہلے ظلم سہتا ہے، اور اس کے بعد ظالم ہونے کا ٹیگ اپنے اوپر لے کر جینے پہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے کتاب سنت کی تعلیمات آپ کو یہ سکھاتی کہ سب سے پہلے ظالم اور مظلوم کو پہچاننے کا کام کرو. وہ نہیں جو مظلوم بن کر آ گیا، وہ نہیں جو روتا ہوا آ گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، اور جب آپ نے مجھے قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ یعنی خیال رکھنا، جب تو جھگڑنے والے تمہارے سامنے آ کر بیٹھے نا، تو ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ مت کر دینا. دو آدمی اپنا مسئلہ لے کر پہنچ رہے ہیں، یا کوئی ایک بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، تب بھی حدیث میں دو لوگوں کا ذکر ہے، دو لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد ایک آدمی اپنی بات سنا رہا ہے. صرف ایک آدمی کی بات سن کر فوراً فیصلہ مت سنا دینا، جب تک کہ دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو. دونوں طرف کی بات سنو گے تو پھر تمہارے اپنے فیصلے کا حقیقت سے قریب ہونا زیادہ ممکن ہے. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی بھر کے لیے اس تعلیم کو اپنے ساتھ لے لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ فیصلہ کرنے میں مجھے بڑی آسانی ہو گئی. اسلامی شریعت کی نظر میں مظلوم کو، ظالم کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ آپ ہمیشہ طرفین کی بات سنیں، ہمیشہ دونوں کے معاملات کو دیکھیں، ہمیشہ دونوں طرف کی بات دیکھیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہم تک پہنچتا ہے، دوسرا نہیں پہنچتا، یا ایک تک ہماری پہنچ ہے، دوسرے تک ہماری پہنچ نہیں. تو پھر آپ یہ بھی نہ طے کریں چونکہ مجھے اتنا معلوم ہے، جتنا مجھے معلوم ہے اس کے وسیع میں یہ رائے رکھتا ہوں. غلط ہے آپ کا رائے رکھنا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کو لے رہے ہیں، دونوں طرف کی باتیں لے تبھی جا کر آپ کو یہ رائے قائم کریں. ظالم اور مظلوم کی پہچان آج کے سماج کا بہت بڑا مسئلہ. پروپیگنڈے کا یہ دور، میڈیا کا یہ دور، اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نبھانے کا دور. لڑتے دو ہیں اور دانوں سے دشمنی وہ سارے لوگ نکال لیتے ہیں جن کے پرانے حساب کاپی ہے. آپ کی مجھ سے ناراضگی، کسی نے میری شکایت کی، آپ کو موقع مل گیا آپ میرے بارے میں بولتے پھرے، یا آپ کی ناراضگی میرے سامنے والے بھائی سے ہے، موقع مل گیا میں نے آ کے شکایت کی، اب آپ اس کی برائی کرتے ہوئے پھر غلط کرتے ہیں. آپ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو معاملہ مظلوم اور ظالم کو پہچاننے کا سب سے پہلے کرنا چاہیے. امام ابن حزم نے اپنی کتاب محلہ میں اسی حدیث کے سلسلے میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت عمر کے پاس شکایت کی، کہا فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اتنا ظلم کیا، اتنا برا مارا ہے کہ میری ایک آنکھ نکل گئی، میری ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے، برباد کر دی میری ایک آنکھ اس نے. حضرت عمر بن خطاب نے سن لیا، فیصلہ نہیں کیا، سن لیا، دیکھ رہے آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ہم بھی وہی نہ دیکھتے ظالم نے کتنا برا مارا ہے، ظالم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، آنکھ پھوڑ دیا. حضرت عمر نے فیصلہ نہیں کیا. اس آدمی نے کہا کہ عمر کہ آپ کو ابھی بھی غصہ نہیں آیا، ایک آدمی میری آنکھ پھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں سامنے والے کو تم نے کتنا مارا ہے، کہ اس کی دو آنکھیں تو تم نے نہیں پھوڑ دی. ابن حزم کہتے ہیں، ابن حزم نے روایت نقل کی، حضرت عمر نے دوسرے آدمی کو بلایا تو عملاً دیکھا کہ دوسری آنکھ بھی اس کی پھوٹی ہوئی، دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی. تو ایک آنکھ پھوڑ کر آنے والا آدمی ضروری نہیں کہ وہی مظلوم ہو، سامنے والا اس سے بڑا معاملہ، اس سے بڑا مظلوم ہو سکتا ہے. اس لیے مظلوم کی مدد کرنے کے بعد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مظلوم کی صحیح پہچان کریں، مظلوم کی صحیح پہچان کریں. پروپیگنڈے کے اس دور میں اور اس دور کے اندر جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کا سچ، اور بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑی نیوز ایجنسیاں، سب کے سب آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں پتا چلے گا کہ جھوٹ کی تجارت کرتے. سبحان اللہ. یمن کے ایک بہت بڑے عالم دین
शेख मुकबिल रहमतुल्लाह अलैह वो एक बात कहा करते थे कि तो जो आदमी झूठों की साबत इख्तियार करना चाहता है, यानी झूठों की साबत को इख्तियार करना चाहता है, उसको चाहिए कि न्यूज पेपर पढ़ लिया करे। वो जमाना न्यूज पेपर का था जब उन्होंने कहा। वजह क्या है? वजह ये है कि आज जिसे हम न्यूज करते सिर्फ न्यूज नहीं है, ये बाकायदा जहन साजी का, लोगों के जहन फेरने का, लोगों के जहन बदलने का, और एक मुल्क के खिलाफ दूसरों के जहन साजी करने का, एक ग्रुप के खिलाफ दूसरों की जहन साजी करने का, एक मसलक के खिलाफ दूसरे के जहन साजी करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए अपनी अक्लें लोगों के हवाले मत करो। अल्लाह ने जो अक्ल समझ बूझ दी है उसकी रोशनी में किताब और सुन्नत की तालीमात को अपना कर सबसे पहला काम ये करो कि मजलूम की सही पहचान मुतय्यन करो। ये पहला काम है जो हम और आपको करना चाहिए। दूसरी बात, हम अगर हमारे ऊपर जो वाजिब होती है या मजलूम की हम मदद करना चाहिए तो जिसका हम और आपको ख्याल रखना चाहिए, जब कभी जुल्म का कोई वाकिया हो, कोई भी हादसा झगड़ा हुआ, कोई मामला हुआ, जुल्म का मामला हो, तो सारे लोग गैर जानिबदार रहे, ये दुरुस्त नहीं। सबके सब ताल्लुक हो जाए, किसी का कोई ताल्लुक नहीं, ये उसका मामला, हम क्या करें, हमारा क्या लेना देना, वो दोनों हैं अपना समझ लेंगे। इस्लामी शरीयत ये कहती है अगर किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है, ऐसी सूरत में जालिम को रोकने की फिक्र करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ गैर जानिबदार होकर खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे। इस्लामी शरीयत की नजर में ये गलत है। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत, और उससे पहले मुस्नद अहमद की रिवायत आपको सुनाता हूं। मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के अंदर कोई बुराई की जाए और बुराई करने वाले से ज्यादा आम लोग ताकतवर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुराई करने वाले जुल्म करने वाले को रोक सकते हैं। आप कमजोर है तो बात अलग है, लेकिन बुराई हो रही है, जुल्म किया जा रहा है और आप जालिम से ज्यादा ताकतवर है, और फिर आप उसका हाथ नहीं पकड़ते, नहीं रोकते, खामोश रह जाते, गैर जानिबदार बने रहते, मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यूशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब, करीब है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो सिर्फ जालिम पर नहीं, जालिम के साथ ही खामोश रहने वालों पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। इस्लामी शरीयत की दूसरी अहम तालीम ये कि आदमी को चाहिए कि वो जब इस्तिताअत रखता है जालिम को रोकने मना करने की, और वो ये देख रहा है कि कोई नहीं रोक रहा है, तो वो आगे बढ़े और जालिम को रोकने की कोशिश करे। इस्लामी शरीयत की ये बड़ी अहम तालीम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनन इब्न माजा में ये वाक़या मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हबशा हिजरत करके गए थे, जो वापस लौट कर आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, हजरत जाबिर रावी है, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हबशा में तुमने जो अजीब और गरीब कोई बात देखी, ऐसी कोई बात मुझे सुनाओ। साहबा ने जो वाक़िया देखे थे उनमें से एक वाक़िया सुनाया। हमने ये वाक़िया हमने अल्लाह के नबी, हमने ये देखा एक बूढ़ी औरत अपने सर पर घड़ा लिए जा रही थी। कुछ शरीर और बाश लड़कों ने उस औरत के घड़े पर पत्थर फेंके, गिरा दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और जब वो गिर गई या उसका घड़ा गिर गया और बर्बाद हो गया तो सारे के सारे लड़के खड़े होकर हंसते रहे, हंसने लगे। जब उनको हंसते हुए उसने देखा तो उस खातून ने एक बात कही, हबशा वहाँ इस्लाम नहीं, अभी वहाँ इस्लाम नहीं, ईसाइयत की बची कुची तालीमात, मुहर्रफ ईसाइयत की बातें वहाँ है। वहाँ उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आज तुम मुझे बेबस देख रहे हो, याद करो एक दिन वो भी होगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब के लिए बैठेगा, क़ियामत के मनाजिर का तज़किरा करने के बाद उसने कहा वहाँ मैं देखूंगी कि मैं कितनी बार इख्तियार रहूंगी, तुम कितने बेबस रहोगी। ये वाक़िया जब उन्होंने सुनाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कैफ़ युक़द्दिसुल्लाहु क़ौमन ला युअख़ज़ु लिज़ईफ़िहिम मिन शदीदिहिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी कौम को अल्लाह इज्जत वाला कैसे बना सकता है जिस कौम में कमजोर पे जुल्म होता हो और ताकतवर से उसका हक लेकर देने वाला कोई ना हो। यानी दुनिया के अंदर इंसानियत पर जुल्म हो रहा है और इंसान अगर इंसानों की मदद के लिए खड़े नहीं होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें भी इस दुनिया पर नहीं उतरेंगी। मुस्लिम कौम का आपस में एक दूसरे पर जुल्म है और मजलूम का हक लेने के लिए जालिम से कोई लोहा नहीं लेता, सामने नहीं आता। इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसी सूरत अल्लाह ताला इज्जत और सरबलंदी के फैसलों को रोक लेता है। इसीलिए भाइयों दूसरी अहम बात याद रखना कि गैर जानिबदार बनकर हमेशा रहोगे तो इसे गैर जानिबदारी नहीं कहते हैं। इस्लामी शरीयत की नजर में कहीं ना कहीं ये जालिम के साथ हिस्सेदारी बन जाती है। कम से कम फर्ज किफाया अदा करने के लिए कुछ लोगों को जुल्म को रोकने के सिलसिले में अपना इक़दाम करना चाहिए। ये दूसरी अहम तालीम है। तीसरी तालीम इस्लामी शरीयत हम और आपको ये देती है कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ताकत दी है, आप ताकतवर हैं, आपके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, जिस सतह में आप हैं और आप जालिम का हाथ पकड़ सकते हैं, जालिम को रोक सकते हैं, तो जालिम को रोकिए। जुल्म से रोकना इस्लामी शरीयत की नजर में ये तीसरा रास्ता है जिससे आप मजलूम की मदद कर सकते हैं। रोकिए जालिम को कि जुल्म मत करो, हटो, बताओ, तो करो, लोगों को अलग करो, बताओ, कहोगे नहीं कि ये नहीं कर सकते। वो ताकत इस्तेमाल कर रहा है, वो जबान इस्तेमाल कर रहा है, वो कुछ और इस्तेमाल कर रहा है, वो जिस अंदाज से भी जुल्म कर रहा है उसे रोको, उसके जुल्म से अपना इख्तियार इस्तेमाल करो, अपनी ताकत इस्तेमाल करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम,
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ ولا یخذلہ یا لا یخذلہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی اللہ والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے، دشمن کے رحم و کرم پر بھی وہ نہیں چھوڑتا، لا یخذلہ، اس کی مدد سے ہاتھ بھی نہیں کھینچ سکتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی دشمن کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ظالم کا ہاتھ اگر آپ کے پاس اختیار اقتدار ہے تو آپ کو روکنا چاہیے۔ یہ تیسری اہم تعلیم۔ اور چوتھی اہم تعلیم مظلوم کی مدد کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہمارے آپ کو یہ دی ہے کہ اگر ہم ظالم کو روک نہیں سکتے، طاقت اتنی نہیں ہمارے پاس کہ ہم طاقت کے بل پر اسے روک سکیں، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ روک سکیں، ہم ظالم کے مظلوم کے درمیان کھڑا ہو جائے کہ تم ظلم نہیں کر سکتے، اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ اپنی زبان سے ظالم کو منع کرو، روکو، نصیحت کرو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو، زبان سے جو ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرو۔ ظالم کو یاد دلاؤ کہ ہمیشہ طاقتور ہی کی نہیں چلتی، ظالم کو یاد دلاؤ کہ یہ بات ہمیشہ تمہارے حق میں نہیں جائے گی، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور حالات ہمیشہ ایک ہی آدمی کے فیور میں نہیں ہوا کرتے۔ یاد دلاؤ اس آدمی کو کہ تمہارے والا حالات بدلنے والے ہیں، تمہارے وہ حالات بدلنے والے ہیں، زیادہ دن تک تم طاقتور نہیں رہو گے، ہو سکتا ہے آج تمہیں کنٹرول ہو سکتا ہے آج تمہارے ہاتھ موقع آیا ہو، کل سامنے والے کے ہاتھ میں بھی موقع آ سکتا ہے۔ آج اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، سوچو کل وہی معاملہ تمہارے ساتھ اگر کرنے پہ آ جائے تم پہ کیا بیتی؟ آج ادھر تم ایک مظلوم پہ کر رہے ہو، کل مظلوم کے ہاتھ اگر موقع آیا اور اس نے پلٹ کر اپنے تمہارے برابر کا معاملہ کیا، اور عام طور پر برابر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، معاملہ جتنا موقع اتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سوچ کر معاملہ کرنا کہ آج ظلم کر رہے ہو، کل اگر مظلوم طاقتور ہو گیا تو پھر ظالم کا کیا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، زبان سے روکو، یا دلاؤ اس آدمی کو، اور اگر نہیں تو پھر کم سے کم آخرت کی یاد دلاؤ کہ یاد رکھو اس دنیا میں اللہ اگر پکڑ نہ کرے، اور اللہ کرتا ہے، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ ظلم کی سزا نہیں دے رہا ہے، ظالم کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پھر کم سے کم یاد رکھو روز قیامت تمہیں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی اگر کسی کے حق میں ظلم بن جائے، روز قیامت جب تک حساب نہیں دے لو گے اور حساب میں اپنی نیکیاں نہیں لٹا دو گے، اور نیکیاں نہیں تو سامنے والے کے گناہ اپنے سر نہیں لے لو گے، روز قیامت چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہاں دنیا کے اندر جانور آپس میں لڑتے ہیں، ایک بکری سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والے بکرے کو بھی اگر ماری ہوگی سینگ نہ، آپ کو معلوم ہے جانوروں کا حساب و کتاب نہیں، انسانوں کا جنوں کا حساب و کتاب، جنت جہنم کے فیصلے یہ ان کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک بکری جو سینگ دار ہے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت اللہ ان دو بکریوں کو نہیں اٹھائے گا، اور جو مظلوم بکری تھی، بغیر سینگ والی بکری تھی، اس کا حق سینگ مارنے والی بکری سے اللہ دلائے گا، اور دلانے کے بعد ہی اللہ معاملات ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا روز قیامت کا انصاف اتنا ذکی، اس قدر زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہوگا کہ ذرہ برابر کوئی مظلوم اپنی مظلومیت کے ساتھ محروم نہیں رہے گا، اور ذرہ برابر ظالم اپنے ذرہ برابر ظلم کے ساتھ نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ اس روز قیامت کو یاد دلاؤ، اس امت کا مخلص ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، جو روز قیامت آنے گا، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے صدقات و خیرات لے کر آئے گا، بڑے نمازیں لے کر آئے گا، لیکن ظالم ہوگا تو ظلم کے بدلے کے طور پر یہ ساری نیکیاں بھی لوگوں میں بانٹ دے گا، سامنے والوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم رسید ہوگا۔ نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ ظالموں کا وہ انجام ہے جو ظالموں کو یاد دلانا جانا چاہیے، اس دنیا کے اندر یاد دلانا چاہیے کہ تم اگر ذرا برابر بھی ظلم کرو گے تو پھر تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا اپنا انجام اتنا برا ہونے والا ہے۔ یہ چوتھی تعلیم ہے۔ پانچویں تعلیم مظلوم کی مدد کے سلسلے میں جو ہم اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے یہ بات ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، کئی بار مظلوم اپنی شکایت لے کر آتا ہے، اس کی مظلومیت سن لینا اور اس کے لیے تسلی کے دو بول دینا، ہمدردی کی دو باتیں کر لینا، یہ خود بھی مظلوم کی بہت بڑی مدد ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ مظلوم کی اس کے ظلم کی داستان سن لے، تھوڑی سی تدبیر نکال لے، اس کی بات سن لے، اس کی تکلیف سن لے، اور سن لینے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمدردی کی دو بول دے۔ آپ یہ کہیں کہ صبر کر لو، آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ جتنا آپ بتا رہے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، تسلی کے دو بول دے، بتا رہے دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آخر آپ یہ بات یاد رکھیں، مظلوم کی بات سن لینا، ہمدردی کے دو بول دینا، یہ خود بھی مظلوم کی بہت بڑی مدد۔ ہمارے سماج میں یہ بھی نہیں ہوتا، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کی بات سننے کے بعد ہمدردی تو دور کی بات ہے، ایک تو خاموشی، پھر اس کے بعد الٹے اس پر آپ تبصرے کرتے نہیں۔
آدمی بھلا ہے برا ہے اس سے قطع نظر جب سامنے اپنی مظلومیت کی داستہ لے کر آ رہا ہے آپ فیصلہ نہیں کر رہے، فیصلہ مت کریں فیصلے کہ یہ دونوں طرف کی بات سنیے، لیکن ہمدردی آپ کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنا خیر سمجھ کر آ رہا ہے، آپ خیر آئی کیجیے، اس کی ہمدردی کے دو بول بولیے اس کے سامنے۔ یہ 5ویں بات ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ 6ٹھی بات، اگر آپ کے اندر طاقت نہ بھی ہو لیکن اتنی ہمت ہے کہ آپ ظالم سے جا کر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مظلوم کا حق دے دے، مظلوم کو اس کا حق واپس کر دے، تو ظلم نہ کر حقدار کو حق ادا کر دے، اگر آپ آگے جا کر بات کر سکتے، لڑنا ضروری نہیں، یعنی مظلوم کی مدد کا مطلب ظالم سے لڑنا ضروری نہیں، لڑنے بغیر بھی آپ مظلوم کے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ کیجیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے مظلوم کی مدد کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں شروع کیا تھا، یعنی اعلان دعوت کا مرحلہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ مکہ کے مشرک اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ پہ ظلم و زیادتی کرتے ہی تھے۔ ہوا یہ کہ باہر سے ایک بدو آدمی اپنی کچھ تجارت کا سامان لے کر آیا، ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا، مرتب کیا، اور سامان لینے کے بعد جب قیمت دینے کی بات آئی ابو جہل نے کہا نہیں دوں گا، جاؤ کیا کر سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں بھی، طاقتور لوگ کمزور سے جب معاملہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کمزور کہیں بھی جائے گا، میرے اپنے لوگ ہیں میں سب سے معاملہ سنبھال لوں گا، دمچم کا آدمی کہتا ہے جاؤ جہاں جا سکتے ہو میں دیکھ لوں گا، وہی بات ابو جہل نے کہی، کہا جاؤ جہاں جا سکتے ہو میں نہیں دینے والا۔ اب مظلوم بیچارہ پریشان ہو کر آیا مسجد حرام میں، قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسے کہنے لگا کہ میرا حق ابو جہل نے لے لیا، سامان خرید لیا، قیمت دے نہیں رہا ہے اور میری قیمت دینے سے منع کر رہا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا مال دلا دیں۔ اب یہ ظالم خود بھی جانتے انہی میں سے ہے نا، یہ ہمارے سماج میں جہاں جہالت ہوتی ہے جاہلیت جاہلی یہی ہوتا ہے، گھر میں اگر ظلم کرے تو سارے بڑے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، یہی ان مشرکوں نے کیا پتہ ہے آپ کو؟ ان ظالموں نے ایک موقع یہ کیا، ایک تو مدد نہیں کی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی مسجد حرام ہی میں بیٹھے ہوئے تھے اس طرف، انہوں نے کہا ان صاحب کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق بنانا چاہتے ہیں، کیا اس لیے کہ جانتے کہ ابو جہل تو نبی کو یہاں تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے، اب محمد کہاں جائیں گے مدد لینے کے لیے، اور اگر مدد لینے کے لیے گئے بھی تو ابو جہل کہاں ان کو بخشے گا، بڑا اچھا موقع ہے، کیا ایک کام کرو فلاں صاحب کے پاس جاؤ، وہ بیٹھے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بھولا آدمی گیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے پورا ماجرا سنا تو کہا چلو اٹھو، یہ دیکھو یہ ہوتا ہے مومنانہ کردار، یہ ہوتا ہے نبوی کردار کہ اللہ کے نبی اٹھ کر کہا میرے ساتھ گھر جا کر اللہ کے نبی نے ابو جہل کے دروازے کے سامنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے ساتھ دروازہ کھلا، ابو جہل نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے اور ساتھ میں وہ آدمی کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کا جو حق ہے وہ دے دو۔ ابو جہل چپ چاپ اندر گیا، پیسہ لایا، دے دیا اور خاموش اندر چلا گیا۔ مشرکین نے مکہ میں جب یہ دیکھا کہ محمد و سعدی کے ساتھ جا رہے ہیں، تیسرے سے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ دیکھو ابو جہل کیا سلوک محمد کے ساتھ کرتا ہے۔ اس آدمی نے یہ منظر دیکھا، آ کر کہا میں نے بڑی عجیب غریب بات دیکھی، ابو جہل نے محمد کے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ دروازہ کھولا اور اس کا مال اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل آیا، مشرکین نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہم سن رہے ہیں کہ تم اتنے کمزور پڑ گئے؟ ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھ پہ کیا گزری، محمد نے جب میرا دروازہ کھٹکھٹایا نا، جیسے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے دل میں ایسا رعب بھر گیا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد کھڑے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے مجھے ایسے لگا کہ بہت بڑا اور اپنا منہ کھولے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اگر ذرا بھی دیر کروں گا وہ اونٹ میری کھوپڑی وہ لے لے گا اور مجھے ختم کر دے گا، اسی لیے فوراً گیا اور جا کر میں نے پیسے لا کر لوٹا دیے۔ سبحان اللہ بھائیو، ظالم طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھی بظاہر کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کچھ نہیں تو آخری حد یہ ہے کہ آپ ظالم سے جا کر یہ کہیں مظلوم کا حق اسے لوٹا دے، مظلوم کا حق اسے لوٹا دے، کم سے کم اتنی بات آپ کریں۔ یہ اسلامی شریعت مظلوم کی مدد کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے، یہ 6ٹھا راستہ ہے۔ 7واں طریقہ جس سے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کیا کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو مسبب الاسباب ہے، جس کے ہاتھ میں ساری باتیں ہیں، نفع نقصان کے سارے فیصلے جس کے ہاتھ اور اختیار میں ہیں، اس رب ذوالجلال سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی آ گئے، مکہ کے مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان پہ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے نبی نمازوں میں کھڑے ہو کر ان مظلوموں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، قنوت نازلہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے اپنے مظلوم صحابہ کے حق میں دعا اور ظالم کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمان جن پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا ان کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم انجی الولید ابن الولید، اے اللہ تعالیٰ ولید ابن
ولید کو نجات دے دینا، اے اللہ تعالیٰ سلمہ ابن ہشام کو نجات دینا۔ اللہ کے نبی نے مظلوم کے حق میں دعا کی، یہ بھی ایک راستہ ہے مظلوم کی مدد کرنے کا۔ اور آج کے اس خطبے میں ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، مظلوم کی بہت بڑی مدد ہے جس کی طرف سے ہم اور آپ اکثر غفلت برتتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں مظلوم ہوں، اب اس مظلومیت کی شدت میں مجھے شکایت ظالم سے ہونی چاہیے اور وجہ ہے، لیکن کئی بار آدمی ظلم کی شکایت ظالم کے بارے میں کرتے کرتے کئی بار شکایت اللہ کے بارے میں کرنے لگتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم؟ حقیقت اگر آپ دیکھیں، اس مظلوم پر جو مصیبت ظالم کی طرف سے آئی، اس سے بڑی مصیبت وہ ہے جو یہ ظلم کی شکایت کے نام پر اللہ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے بارے میں شکایت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد زبانی، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی غلط کلمہ کہہ دینا، یا یہ کہہ دینا کہ اس دنیا کے اندر اللہ بھی مظلوموں کے ساتھ نہیں، اللہ بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ بھی ظالموں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ایسے ظالمانہ کافرانہ جملے کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے بندو، مظلوم کی بہت بڑی مدد یہ ہے کہ جب وہ ظلم کی حالت میں ہے تو اسے یہ نصیحت کیا کریں کہ دیکھو تمہاری دنیا جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو یہ آزمائش، اس آزمائش پہ اللہ کے پاس اگر اللہ چاہے گا تو حق دلا دے گا، اگر حق نہ بھی دلائے یہاں سے زیادہ آخرت میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے پر تمہیں اجر دے گا، اللہ کے پاس تمہیں اجر ملے گا، تم صبر کرو، اللہ سے بدگمان مت ہو، یہ دنیا ہے، یہی سارے فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک مظلوم کی مدد یہ بھی کرو کہ اس کی مصیبت اس ظلم تک رک جائے، یہ مصیبت اس کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اسے نصیحت کرنا، اس کو ہمت افزائی کرنا، اس کی ہمت بندھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم کے مقابلے میں اپنا حق لینے کے لیے ڈٹے رہنے، کمزور نہ پڑنے کی ہمت افزائی کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں مدد کا ایک بہت بڑا راستہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم جو ہوا ہے وہ پتہ ہوتا ہے، لیکن اس ظلم کی شکایت کے نام پر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، یا فلاں کے بارے میں جن کو کہ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، سب کے بارے میں آدمی بولتے بولتے خود ظالم بن جاتا ہے۔ جو ظلم ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن ظلم کی شکایت کرتے کرتے نہ اس درجے تک آدمی چلا جاتا ہے کہ وہ نہ درجے میں جانے کے بعد وہ ظالم بن جاتا ہے۔ حق کے دائرے میں رہ کر اپنے ظلم کی شکایت کرنا یہ مظلوم کا حق ہے، لیکن دائرے کو کراس کر کے اللہ کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا تمہارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ کر سن کر تم ظالم ہو جاؤ، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے مظلوم کی ایک مدد یہ بھی ہے کہ اسے نصیحت کیا کریں، اسے صبر کی تلقین کریں، اسے اجر یاد دلائیں، اسے یاد دلائیں کہ یہ دنیا یہ سب کچھ نہیں، دنیا میں بھی اللہ مدد کرے گا، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہو سکتا ہے تاخیر سے مدد آئے لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا اللہ کے پاس سے۔ یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ایک مظلوم کی بہت بڑی مدد ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ 8 راستے، یہ 8 طریقے میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے منتخب کیے کہ کسی بھی مظلوم کی اگر ہم مدد کرنا چاہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان راستوں سے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے بچا لے، اور جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے جو مسلمان مظلوم ہیں، مسلسل جن پہ ظلم چلا آ رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ظالموں کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں بھی ظلم کرنے سے روکے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے سے روک لے، مظلوم کا ساتھ دینے والا بنائے، مظلوموں کو اس کا حق دلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ دنیا میں ہیں اس کی بندگی کرنے والا بنا کر رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے پہلے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ہماری اور ہمارے اگلی نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ اللہ تعالیٰ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔